اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشفنا وزدنا محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارے یہ درس مسلسل چل رہے ہیں اور گزشتہ کچھ درسوں سے ہمارا پورا فوکس جو ہے اخلاق پہ ہے، اس لیے کہ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے۔ جانور میں اخلاق نہیں ہوتا، انسان میں اخلاق ہوتا ہے۔ اخلاق ہی انسان اور جانور کی تمیز کرتا ہے۔ جانور کو نہیں پتہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جانور کو نہیں پتہ یہ کھیت میرا ہے، اس میں چرنا ہے، یا کسی اور کا ہے، اس میں نہیں چرنا ہے۔ جانور کو نہیں پتہ کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ لیکن انسان کے لیے اللہ نے دین بھیجا، جو دین اسلام ہے وہ اخلاق ہی کا نام ہے۔ ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہو اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں تو ہم زبانی مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی پہ گفتگو چل رہی تھی۔ اخلاق میں بہترین اخلاق یہ ہے کہ انسان احسان مند ہو، اور احسان کے حوالے سے جب بات آگے بڑھے گی تو سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے۔ انسان جو کرے اللہ کے لیے کرے، مخلص بن کے کرے، خالص نیت سے کرے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 نوجوان سفر کر رہے تھے۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، صحرا ہے اور ایک پہاڑی ہے، اس میں ایک غار جیسا ہے، تو اس غار میں جا کے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اچانک کچھ آندھی چلی، بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، جب تک بارش ختم نہیں ہوتی ہم عبادت کرتے رہیں۔ اس غار کے اوپر جو ہے نا ایک پتھر تھا، بڑا چٹان تھا، جو ہے نا وہاں سے متحرک ہوا اور وہ جو ہے آ کے دہانے کے اوپر وہ جم گیا، ایسے جم گیا جیسے غار کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، کیا کیا جائے؟ اب یہاں اس طریقے سے اگر ہم پھنسے رہیں تو ہم مر جائیں گے۔ کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنی ایسی ایک سٹوری سنائیں گے جو ہم نے کی ہو، خالص اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہو تو اس کو بیان کرتے ہیں، تو بات طے ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اب ایک نوجوان نے کہا کہ میں اپنی چچا کی ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا تھا جو بہت زیادہ حسین تھی، خوبصورت تھی، اور میرے دل میں اس کے بارے میں غلط چیزیں تھیں کہ میں اس کے ساتھ غلط فعلی کروں۔ اور ایک دن موقع ملا، وہ تنہا تھی اور میں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ کانپنے لگی۔ کہا کیا بات ہے، کیوں کانپ رہی ہو؟ کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تمہیں نہیں ڈر لگتا؟ بس اس کا یہ کہنا تھا، میرے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ میں خوف خدا سے کانپنے لگا۔ میں نے کہا ہاں، اب تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اگر میں بھول گیا اللہ کو تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں کیسے اللہ کو جواب دوں گا؟ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ پروردگار اگر یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا ہے تو یہاں سے یہ چٹان کو ہٹا دے۔ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی۔ دوسرے نوجوان نے کہا کہ میں زمیندار ہوں اور میں روز ڈیلی ویجز پہ مزدور لیتا ہوں اور زمین کا کام کراتا ہوں۔
ایک دن ایک مزدور نے، جو سب کو مزدوری میں نے دی سب نے قبول کر لیا، ایک نوجوان نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، یہ بہت کم ہے، مجھے اس کا ڈبل چاہیے۔ میں نے کہا سبھی کو یہی مزدوری میں نے دی ہے۔ کہا نہیں مجھے لینا نہیں ہے، آپ سے مزدوری نہیں لینا، یہ کہہ کے غصے سے چلا گیا۔ میں نے اس کے مزدوری کے پیسے سے ایک بھیڑ خریدی، پھر اس کے بعد اس کی نسل چلنے لگی۔ 1 سال ہو گیا تو اس میں اضافہ ہو گیا، وہ 1 سال میں وہ جو ہے نا ایک کی جگہ جو ہے نا اس کے 3 بچے اور ہو گئے، 4 بھیڑیں ہو گئے۔ 1 سال کے بعد وہ مزدور میرے پاس پھر آیا، کہا کہ وہ جو آپ کے پاس میں نے رقم چھوڑ دی تھی وہ مجھے دے دیجیے، مجھے کام ہے۔ تو میں نے ان بھیڑوں کی طرف دکھایا کہ دیکھو یہ تمہاری ہے، کیا آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، جو تم چلے گئے مجھے حق نہیں تھا کہ میں تمہاری مزدوری اپنے اوپر خرچ کرتا، لہٰذا میں نے اس سے بھیڑ خریدی اور رکھ دی، اور آج برکت ہو گئی ہے، یہ جو بھی 4-5 بھیڑیں ہو گئی ہیں یہ تمہاری۔ پروردگار تو جانتا ہے میں نے خالص تیرے لیے میں نے یہ کام کیا، اور اگر یہ خالص تیرے لیے تھا تو یہ پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ تیسرا نوجوان، دیکھیے ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، اچانک رات میں میرے ماں باپ نے کہا کہ مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، جاؤ کچھ لے کے آؤ۔ میں گیا، کچھ خرید کے لے آیا، برتن میں رکھ کے جب کمرے میں پہنچا تو دونوں سو چکے تھے۔ میں نے سوچا اب یہ برتن اگر میں نیچے رکھوں گا تو اس میں آواز پیدا ہوگی، اس آواز سے میرے ماں باپ کی نیند خراب ہوگی، اس خوف سے میں ساری رات برتن لے کے کھڑا رہا۔ صبح وہ جب جاگے تو میں نے ان کے سامنے پیش کر دیا کہ پروردگار اگر میرا یہ عمل ماں باپ کے لیے جو میں نے کیا تجھے اچھا لگا ہو تو پتھر ہٹا دے، یہ خالص میں نے تیری محبت میں کیا۔ پتھر اور ہٹ گیا، یہ لوگ شکر ادا کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ ایک ڈاکوؤں کا گروہ تھا، ایک جگہ جو ہے نا وہ لوگ رکے ہوئے تھے تاکہ مسافر آئے تو ان کو پکڑ لیا جائے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے، کہا اس کو روکو، کہا جو کچھ تیرے پاس ہے نکال ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس صرف 80 دینار ہیں، جس میں سے 40 دینار کا میں قرض دار ہوں، 40 دینار میرے جو ہے نا گھر تک جانے کے ہیں، اب میں جہاں جا رہا ہوں قرضہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ سردار نے کہا چھوڑ دو اس کو، جانے دو اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ چلا گیا۔ یہ گیا، جانے کے بعد اپنے 40 دینار کا جو قرض دار تھا وہ ادا کیا، 40 دینار، اور واپس آ رہا تھا۔ پھر اسی راستے سے ڈاکوؤں نے روکا، روکنے کے بعد کہا جو کچھ تیرے پاس ہے نکال ورنہ تجھے ختم کر دیں گے۔ اب اس نے کہا میرے پاس صرف 40 دینار ہے جو مجھے گھر تک پہنچا سکتے ہیں، اگر یہ آپ لوگ لے لو گے تو میں نہیں پہنچوں گا۔ تو سردار نے کہا اس کی تلاشی لو کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ تلاشی لیا تو واقعی 40 دینار نکلے۔ سردار نے پوچھا تو اتنا سچ کیوں بولتا ہے؟ تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، کہہ سکتا تھا میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا نہیں، میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اسی ماں کے وعدے نے، کیونکہ ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، وعدے نے مجھے باندھ کے رکھا۔ تو سارے ڈاکو ہنسنے لگے، سردار رونے لگا، تو سب گھبرا کے رک گئے۔ کہا کہ آپ کیوں روئے؟ کہا کہ اس کو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے، ہم تو اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے وعدے کو بھول گئے۔ اس نے رو رو کے توبہ کی، پروردگار مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ دیکھا آپ نے، ایک سچ نے ایک برے کو اچھا بنا دیا۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے اخلاق کو نکھار دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ ہماری اس چھوٹی سی کوشش جو کر رہا ہوں میں بچوں کی تربیت کے لیے، اس سے بچوں تک پیغام پہنچ جائے، میری یہی خواہش ہے۔ اور اسی لیے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کلپ کو آگے بڑھائیں، ہو سکتا ہے آپ کے اس شیئر سے کسی بچے کی تقدیر بدل جائے۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔